ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب بارات کو یہ عمل ہمارے پیر و مرشد حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے اہتمام سے اپنے متعلقین کو کروایا کرتے تھے اور اس کی تلقین فرماتے تھے، اور تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ اس عمل کی برکات کھلی آنکھوں سے محسوس ہوتی ہیں اور دیکھی جا سکتی ہیں۔ کرنا یہ ہے کہ شب برات کو نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد 3 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ پہلی بار سورۃ یاسین کو پڑھتے وقت اپنی زندگی میں، اپنی عمر میں برکت کی نیت فرما لیں، اور اس کے بعد یہ جو دعا بتائی جا رہی ہے اس کو پوری توجہ سے مانگ لیں۔ دوسری مرتبہ سورۃ یاسین کو پڑھیں اور ہر قسم کے آفات، مصائب، تکالیف، پریشانیاں اور بیماریاں اور حادثات ان کو اپنے سے دور کرنے اور آئندہ سے ان سے محفوظ رہنے کی دعا اور نیت فرما لیجئے۔ اور سورۃ یاسین کو دوسری بار پڑھنے کے بعد اس دعا کو پھر سے ایک مرتبہ دہرا لیں، توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگ لیں، اور تیسری مرتبہ سورۃ یاسین کو اس نیت سے پڑھیں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کریں، کسی بھی معاملے میں ہمیشہ اپنا محتاج رکھیں، اپنے در سے ہماری ضروریات کو پورا فرمائیں، اور خوب خیر و برکت والا رزق اور وسعت اور حلال اور طیب اور پاکیزہ رزق اور شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ حاجت روائی بھی فرماتے ہیں، سال بھر مصیبتوں سے محفوظ بھی رکھتے ہیں، زندگی میں اور عمر میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس عمل کا کرنا بزرگوں کے مجربات میں سے ہے، بہت سی خیر و برکت اور بہت سی رحمتوں کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے خزانوں سے، اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں اور نعمتوں سے خوب نواز دیں۔ اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامحو اللهم شقاوتي وحرماني وطردي واختار رزقي، وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم، التي يفرق فيها كل أمر حكيم، ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لم نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم. اے اللہ، اے احسان فرمانے والے، آپ پر احسان نہیں کیا جاتا۔ اے عزت اور بزرگی والے، اے قدرت اور انعام والے، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ پناہ لینے والوں اور امان طلب کرنے والوں اور ڈرے ہوں کی پناہ ہیں۔ اے اللہ، اگر آپ نے اپنی کتاب تقدیر میں میرا بدبخت ہونا یا نامراد ہونا یا مردود ہونا یا میرے رزق کا تنگ ہونا لکھا ہوا ہے تو اے میرے اللہ، اپنے فضل سے میری بدبختی اور میری محرومی، میری نامرادی اور میرے رزق کی تنگی کے فیصلے کو مٹا دیجئے، اور اپنی کتاب میں میرے لیے نیک بخت ہونے، کشادہ رزق پانے اور نیکیوں کی توفیق پانے کا فیصلہ لکھ دیجئے، کیونکہ آپ نے اپنے بھیجے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب میں فرمایا ہے، اور آپ سچ ہی فرماتے ہیں کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہ مٹا دیتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں، اور اسی کے پاس کتاب تقدیر ہے۔ اے اللہ، آپ سے اس تجلی کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو شعبان المعظم کی 15ویں رات میں، جس میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جو تجلی اس رات میں نازل ہوتی ہے، کہ آپ ہم سے ہر مصیبت کو ٹال دیجئے، جو ہم جانتے ہیں اور جو ہم نہیں جانتے، اور آپ تو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، بے شک آپ ہی عزت و بزرگی والے ہیں۔ درود و سلام ہو ہمارے آقا جناب حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اطہار پر اور آپ کے اصحاب پر۔